الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکر و سپاس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، بے پناہ درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں دینی امور پر تدبر کی توفیق عطا فرمائی، جو ایک فریضے کی شکل میں ہے آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی اپنی قبضۂ قدرت میں رکھتا ہے۔ اس قدرت کے طریقہ کار میں کتاب اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ بے شمار کتابیں آئیں، 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ پیغمبران تشریف لائے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نبیوں کی جماعت ہے، ان کے مقام تک انسانوں میں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے کتب خدا کے فرامین ہیں، کوئی کتاب کوئی نصیحت اس کے مقام پر پہنچ نہیں سکتا۔ جس طرح نبی جیسا کوئی نہیں، اسی طرح خدا کی کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ سوال آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے تو یا رسول اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ آئیں گے نبی بن کر نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر۔ جس طرح ایک نبوت کے زمانے میں کوئی اور اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے، اگر قانون خداوندی سے کوئی نبی بھی وہ زمانے میں تشریف لائے، وہ بھی اپنے وقت کے پیغمبر کے امت بن کر آئیں گے۔ اسی طرح آج اگر تورات اور انجیل کو بھی کسی بات پر پڑھی جائے، سمجھی جائے، تو وہ بھی قرآن کی روشنی میں پڑھی جائے گی اور سمجھی جائے گی، اپنی مستقل حیثیت سے اس کو نہیں سمجھی جائے گی۔ حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی، لیکن ہدایت کے لوازمات اور طریقہ کار بلا الگ ہے۔ خود نبی بھی امت بن کر جب آئیں گے تو ہدایت کی ضمانت پیغمبروں کے علاوہ کوئی دوسرا لے نہیں سکتا، کوئی انسان نہیں لے سکتا۔ کوئی دوسرا شخص اپنے آپ کو خدا سے کتنا بھی قریب کر لے، وہ احترام، عزت
قدر کے قابل ہوں گے، اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے جائیں گے۔ کوئی کتاب جتنی کوششیں سے لکھی گئی ہوں، جتنے انفارمیشن اس میں ڈال دیے گئے ہوں، جتنے تدابیر اس میں اختیار کر لیے گئے ہوں، وہ اپنے وقت میں کتنا بھی مناسب، کتنا بھی ایفیکٹو، کتنا بھی مؤثر ہوں، خدا کی کتاب کے مقابل میں نہیں آ سکتی۔ ہدایت کی ضمانت اس میں نہیں ہو سکتی۔ رجوع الی القرآن کے اس عنوان کو میں اپنے چھوٹے بھائی اور نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے، اس کو ایک عنوان رکھا جائے، اس عنوان کے تحت قرآن مجید کے اہم مسائل کو سمجھا جائے جو قرآن میں بتائے گئے۔ اس عنوان کے لیے آپ کے سامنے ایک آیت میں نے ابھی پڑھی کہ خبردار رہو، خدا کے ولی اولیاء اللہ، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی حزن و ملال ہے۔ ولی کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ولی ہے، الولی۔ خدا کے جو 99 نام ہم پڑھتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے الولی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ یہ لفظ بڑا محبوب لفظ ہے۔ امت سب سے زیادہ جن لفظوں کو جانتے ہیں ان میں سے ایک لفظ یہ ہے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اس لفظ کو جانتے ہیں۔ جو نمازوں کی رکعتیں معلوم نہ ہوں ان کو بھی یہ لفظ معلوم ہے، اور یہ معلوم ہونا ایک مبارک بات ہے، مبروک معاملہ ہے۔ عربی زبان میں ولی کہتے ہیں قربت کو۔ آپ سے بہت گزارش کی درخواست کریں گے، آپ کا وقت ضائع نہیں کر سکتا، تھوڑی سی گزارش ہے کہ اس بندے کی بے سر و سامانی کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ میں اچھی طرح آپ کے سامنے بات رکھ نہیں پاؤں گا، آپ اپنی خرد کو، انٹیلیجنس کو استعمال کر کے میری منتشر باتوں کو آپ انشاءاللہ جوڑ لیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو، اللہ سے دعا ہے۔ ولی کا مطلب ہے قربت، قریب ہونا، الدنو۔ ایک بارش زور سے ہو رہی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی بوندیں پڑ کے پھر زور سے بارش ہو گئی، ان دونوں بارش کو ولی کہتے ہیں، کیونکہ بیچ میں گیپ نہیں آیا، چھوٹی چھوٹی بوندیں پڑ رہی تھی، دوسری بڑی بارش، پہلے بڑی بارش، دونوں کے بیچ میں کم بوندیں تھی، عرب اس کو ولی کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں دو ایسی چیزیں مل جائے جس میں ان دونوں چیزوں کی علاوہ تیسری کوئی چیز نہ ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ دو چیزوں میں اتنی نزدیکی ہو، اس میں تیسری اور کوئی چیز بیچ میں نہ آئے، راغب اصفہانی نے کہا اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اس کے اندر محبت کا معنی ہے، قربت کا معنی ہے، ذمہ داری کا معنی ہے، سرپرستی کا معنی ہے، صلہ کے ساتھ اس کے مختلف معنی ہیں، تسلط کا معنی ہے، حفاظت کا معنی ہے۔ یہ تمام معنوں پر مشتمل لفظ ولی ہے۔ 3 لوگوں کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے۔ آپ اتنا آسان نہ رہیں، اس لفظ نے
امت کا جتنا امتحان لیا شاید کسی اور لفظ نے نہیں لیا. اس لفظ نے امت کی اتحاد، امت کی اعتقاد، امت کے عبادات پر جتنا اثر ڈالا شاید کسی لفظ نے نہیں ڈالا. عقیدوں پر جتنا اثر اس لفظ نے ڈالا، خدا کی محبت والے رشتے پر جتنا اثر اس لفظ نے ڈالا، امت کو خدا کی وابستگی کے معاملے میں جتنا کام اس لفظ نے کیا شاید کسی اور لفظ نے نہیں کیا. اس نرے لفظ سے ہمیں محبت ہے، ہم اس لفظ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس لفظ کی عزت کرتے ہیں. اس لفظ کو ہم دیواروں پہ چسپاں کر دیں ہم اس کو چومتے ہیں، انسان سے لگا دیں ہم اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، کسی جانور پر لگا دیں اس جانور کو ہم بہت بڑے انندتا، اشمکمتا، اشلیلتا، بہت بڑے کارک، بہت بڑے کرامت سمجھ لیتے ہیں. اتنی تقدس اس لفظ نے پائی. معبود کا لفظ، خدا کا لفظ، قہار کا لفظ، جبار کا لفظ، علیم کا لفظ، خبیر کا لفظ، بصیر کا لفظ، محیی ممیت کا لفظ، جتنے الفاظ ہیں ان تمام لفظوں پر یہ لفظ حاوی ہو گیا. اللہ زندگی دینے والا، اللہ موت دینے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ داتا، اللہ مشکل کشا، اللہ سب سے بڑا، اللہ ہر چیز کے کرنے والا، ان سب پر حاوی ہو گیا. قرآن مجید نے اس لفظ کو 3 جگہ استعمال کیا. ایک کہا کہ اللہ ولی ہے، اللہ اپنے مخلوق سے محبت کرتے ہیں اس لیے ولی ہے. اللہ اپنے مخلوق کی سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے وہ ولی ہے. اللہ سب پر بلند ہے اس لیے وہ ولی ہے. اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے اس لیے وہ ولی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، خلیل کا مطلب دوست، اور اللہ ولی ہے، انسان کی بھلائی اور اس کی سب بہبودی اللہ سے زیادہ کوئی چاہنے والا نہیں، اور کیونکہ کوئی اس کو بروئے کار نہیں لا سکتا، اللہ ولی ہے. مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کہاں مخلوق میں مومن ولی ہے کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. مومن اس لیے ولی ہے کیونکہ وہ سب سے دور ہو کر اللہ سے نزدیک ہے. مومن اس لیے ولی ہے وہ سب سے کٹ کر خدا کی طرف متوجہ ہے. مومن اس لیے ولی ہے کیونکہ وہ اور کسی کو رازق نہیں مانتا، اللہ کو رازق مانتا ہے. مومن اس لیے ولی ہے کیونکہ وہ اور کسی کو داتا، مشکل کشا نہیں مانتا، وہ اللہ کو مانتا ہے اس لیے ولی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ولی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو بھوک لگی، لوگوں نے کہا حضرت روٹی دوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جس کے لیے میں بھوکا ہوں وہ تم سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے، تیری روٹی میں نہیں لوں گا. انہوں نے شاگرد بنائی خواجہ قطب الدین بختیار کو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ولی ہے. کہاں؟ کیوں؟ نام پڑا ہے کاکی. کاکی کا مطلب بسکٹ والا، بریڈ والے. بریڈ کو عربی میں کاک کہتے ہیں، بریڈ کو. آپ نے کبھی سوچا؟ ہم نے جیب بھرنے والے دیکھے، مانگنے والے دیکھے،
لوگوں کی دولت پر نظر رکھنے والے دیکھے، لٹیرے دیکھے، غاصب دیکھے، ہتھیانے والے دیکھے، سب کچھ دیکھے، قطب الدین بختیار کاکی کی پھٹے کپڑے نہیں دیکھے۔ وہ اللہ کے ولی ہے، خواجہ معین الدین چشتی نے بنایا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ان کی والدہ روزانہ ایک روٹی بنا کر مصلے کے نیچے رکھتے تھے۔ جب کہتے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے امی، تو خواجہ کی والدہ کہتی تھی بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ کچھ انتظام کر دیں گے، میں بیچاری بڑھیا تجھے کیا کھلاؤں، کہاں سے لا کر کھلاؤں۔ تو وہ 2 رکعت نماز پڑھنے تک وہ خاتون روٹی بنا کر مصلے کے نیچے رکھتے تھے۔ جب یہ بچپن کی بات ہے، جب نماز ختم ہوتی تو کہاں دیکھ اللہ تعالیٰ میاں روٹی دیا ہے، یوں مصلی اٹھاتے اس کے اندر روٹی ملتی۔ تربیت کی ہے۔ ایک دن ماں کسی کام سے چلی گئی، بچہ مکتب سے واپس آئے، گھر میں کچھ نہ تھا، ان کی ماں دوڑتی ہوئی آئیں۔ آنے کے بعد بچہ میرا بھوکا ہے، روٹی میں نے نہیں بنائی۔ دیکھا تو بچہ آرام سے کھیل رہا ہے لیٹ کر۔ کہاں قطب الدین آ بیٹا کچھ کھا لے۔ کہاں امی بہت پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کہاں کیسے؟ کہاں امی آپ نے کہا نماز پڑھو اللہ میاں روٹی دیں گے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ 3 روٹیاں موجود تھی، میں نے وہ کھا لی۔ اتنی مزیدار روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی۔ بھات بھات پہ ہاتھ پھیلانے والوں، ڈگر ڈگر میں ماتھا ٹھیکنے والوں، ان کے سامنے بھیک مانگنے والوں، ولی کا لفظ بہت اونچا ہے۔ انہوں نے ولی بنایا بابا فرید الدین مسعود شکر گنج کو، خواجہ قطب الدین نے ولی بنایا بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمہ اللہ کو، انہوں نے ولی بنایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو۔ جو سب کچھ چھوڑ کر خدا کو پکڑ لے اس کو کہتے ہیں اللہ کے ولی۔ یہ تک ٹھیک تھا معاملہ، ہمارا موضوع نہیں ہے، لفظ ولی پر ہماری بات چیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الطاغوت والذین کفروا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ مومن اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جو طاغوت ہیں وہ کافروں سے قتال کر ان کے الذین یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ کہاں شیطان کے ولیوں سے جنگ کرو۔ اس لفظ ولی کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے۔ اب اس ولی کی مخلوق میں ولی 2 قسم کے ہو گئے، ایک اولیاء الرحمن یعنی ولی الرحمن اللہ کے ولی، دوسرا ہے ولی الشیطان شیطان کے ولی۔ اسی لفظ کو خدا نے استعمال کیا، اس کو بھی ولی کہا، ان کو بھی ولی کہا۔ ان الشیطان لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے ولیوں کو وحی کر رہا ہے، یہ قرآن نے کہا۔ نرے لفظ ولی، اس کی تعظیم مخلوق کے لیے صرف اس لفظ پر نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس پر چپکا دی وہ خدا بن جائے۔ یہ تو 360 والوں کا طریقہ ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ چپکایا تو وہ خدا کے ہیں، کافروں کے ساتھ چپکایا
تو وہ شیطان کے ہیں. اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، یہ قرآن نے ہم کو بتلایا. اس چیز کے بعد جو سمجھنا ہے وہ یہ کیا اللہ شیطان کے ولی کون ہے، اللہ کے ولی کون ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چند چیزیں بتلائیں کہ شیطان کے ولی کون ہے، اللہ کے ولی کون ہے، قرآن میں بتلائی. سب سے پہلے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو اللہ کے ولی ہیں وہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لائیں گے. آپ سمجھیں گے کوئی اندھیرا، قرآن جب اندھیرا کہتا ہے تو وہ صرف روشنی نہ ہونے والا اندھیرا نہیں ہے. قرآن جب اندھیرا کہتا ہے وہ اس حساب سے کہتا ہے کہ اللہ نور ہے، آپ کے پاس آنکھ ہے، سامنے چیزیں ہیں، لائٹ کی روشنی ہے اس لیے دکھتا ہے، نہیں، خدا کی تجلی ہے اس لیے دکھتا ہے. اگر تجلی نہ ہو تو آپ کے پاس آنکھ ہو، وہ چیز موجود ہو، اوپر روشنی ہو، پھر بھی دکھ نہیں سکے گی. کیا نہیں دکھے گی؟ جسم دکھے گا، حقیقت نہیں پہنچ پائیں گے. فزکس آپ کے سامنے ہوگا، اس کی حقائق سامنے نہیں ہوگا. مومن حکیم ہوتا ہے، ان کی نظر موت پر ہے، ہماری نظر آخرت پر ہے. اگر نظر موت ہو تو زنا بھی جائز، نکاح بھی جائز، تجارت بھی جائز، سود بھی جائز، یہ بھی جائز، وہ بھی جائز. اگر نگاہ آخرت میں ہو تو اس وقت دیکھنا پڑے گا یہ جائز یہ ناجائز. وہ شخص جو اندھیرے سے اجالے میں لائے وہ اللہ، وہ ولایت ہے. اللہ ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور. قرآن نے کہا کہ یا اللہ ظلمات کیا ہیں، اندھیرا کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا جیسا ماننا یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے. آپ ظلم کہتے ہیں مارنے کو، پیٹنے کو. قرآن ظلم مارنے پیٹنے کو نہیں کہتے، وہ سیکنڈری ہے، دوسری لائن کا ظلم ہے. قرآن جب ظلم کہتے ہیں تو وہ شرک کو ظلم کہتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. اب جو ولی ہوگا وہ اگر یہ کہے کہ بھئی آپ کی دکان مجھ سے چلے گی، آپ کی اولاد مجھ سے ملے گی، آپ کی بگڑی مجھ سے بنے گی، آپ کا یہ کام میں کر دوں گا، آپ کا وہ کام میں کر دوں گا، تو وہ بندے کو خدا سے جوڑ رہا ہے کہ توڑ رہا ہے؟ خدا سے توڑ کر اپنی طرف لا رہا ہے، بندے کو خدا سے توڑ کر بندے سے جوڑ رہا ہے. اللہ نے کہا ولی وہ ہے جو سب سے توڑ کر مجھ سے جوڑے، میں سب اللہ سے توڑ کر بندے سے جوڑ رہا ہوں. خدا نور ہے، خدا حقیقت ہے، خدا تجلی ہے. اگر ہم ایک شخص کو جو کرنا ہے کر لو، ایسا کرو گے تو معاف ہو جائے گا، جو کرنا ہے کر لو، ایسا کرو تو کامیاب ہو جائے گا، یہ بالکل نان سائنٹیفک، اسٹوپڈ اور اندھیرا ہے. اللہ نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ ہماری قوم پانی پوچھ رہی ہے، تو اللہ نے کہا عصا لو، پتھر پہ مارو، چشمے نکلیں گے. حالانکہ وہی اللہ ہے،
جو منہ سلوہ صبح شام نازل کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے مانگا تو خدا نے کہا عصا ہو، پتھر ہو اور اس کے بعد چشمہ ہو۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اس کے اندر حقائق اس طرح واضح ہوں گے۔ اے سمندر ادھر آ جا، یہ طریقہ نہیں، کدال لو، کنواں کھودو، پانی نکلے گا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسباب ضروری ہے۔ خدا نے چاہا تو اسباب سے معافی کرے، وہ اللہ کی۔ آؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آؤ بدر کے میدان میں آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آؤ وحد کے میدان میں آؤ، کٹاؤ اپنی گردنیں، لہو سے باغ کو سینچ دو۔ اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ نظام ہے اللہ کا۔ ایک کام یہ بتایا، اندھیرے سے اجالے میں لائیں گے۔ بے نماز، کہاں نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل میں پڑھ لیا جائے۔ روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مکمل اندھیرے میں، سوفسٹیکیشن میں، ایمنگس میں، اندھیرے میں، رازوں میں، تحت الثرا کے اندر ڈال دیا گیا۔ نہ عقیدے کی وضاحت، نہ سوچ کی وضاحت، نہ اعمال کی وضاحت۔ 3 مہینے سے نہا نہیں رہے، وہ ولی ہے۔ بال یہاں گھٹنے تک لمبے چھوڑ دیے ہیں، وہ ولی ہے۔ ادھر اذان ہو رہی، ادھر دھواں چھٹ رہے ہیں، وہ ولی ہے۔ کہاں کہ نہیں، جو اندھیرے سے اجالے میں لائے۔ دوسری بات اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، وہ کسی کو نہیں گھبراتے، ان کو اگر آپ گالی دیں گے تو وہ آپ کے گردن کاٹ دیں گے، وہ جناتوں کو بھیجیں گے، آپ کو مار دیں گے۔ آپ ان کا کچھ کریں گے، آپ کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ ان کا کچھ کریں گے تو آپ کے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ آپ ان کا کچھ کریں گے، ہزاروں کہانی، لاکھوں واقعات، بے شمار چیزیں۔ خدا نے کہا خاف اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم کو اس تلسم نے یہ حالت میں لے آئے، خدا کا ڈر تو کہاں کی چلا گیا۔ ہم ما فوق الاسباب بندوں کی ڈر میں مبتلا ہیں۔ سارا گھر نماز چھٹ جائے کوئی تکلیف نہیں، سارا گھر روزے چھوڑ دے کوئی تکلیف نہیں، سارا گھر زکوٰۃ نہ دے کوئی تکلیف نہیں، چراغ بجھنا نہیں، ناریل پر سے کپڑے اترنا نہیں، وہ اگر اتر گیا سب کو بخار آ جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہاں کوئی خوف نہیں۔ اچھا، اب بھائی سب سے پہلے ولی کو دیکھیں گے، کہاں سب سے بڑے ولی کون ہے مخلوق میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری ولایت ان کے پاپوش میں ہے، محمد الرسول اللہ کی پاپوش میں ہے۔ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال یوں لیٹ گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی لیٹے، تو کہا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے لیکن آپ جاگ رہے تھے۔ کہا نہیں، میں سوتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میرے قلب کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ حضور آپ کے سینے سے عزیز کا عزیز المرجل ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈی میں جوش مار رہا ہو پانی۔ آپ نیند میں ہیں، آپ کے جسم کی پورا اسٹرکچر جو ہے زمین پہ ہے، سب سلیپنگ میں ہے،
سب ریسٹ میں ہے، لیکن وہ قلب جس میں خدا ہے وہ مکمل جاری ہے۔ ہوا چلی، نماز کی نیت باندھ لیے، بجلی کڑکی، نماز کی نیت باندھ لی، بادل آیا، نماز کی نیت باندھ لی، ہوائیں زیادہ تیز چلی، نماز کی نیت باندھ لی، لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ کو یاد کرو، یہ بادل شاید بادل نہ ہو سکتا ہے آگ برس جائے۔ یہ بے خوف ولی خوف نہیں ہے ایسا۔ ہاں بھائی، جیب بھر جائے، پیٹ بھر جائے، سب کے خیرات، ہدیات، تحائف لے کر آگے 5 گاڑی پیچھے 5 گاڑی، 10 کروڑ کے خود گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ نے کہا کہاں سے کمائے تھے، کہاں خرچ کیے تھے۔ ایک شخص آئے، کہاں کہ مہمان آیا ہوں، تو حضور نے حضرت انس سے کہا کہ جاؤ بھائی کچھ لے کر آؤ۔ حضرت انس یوں جانے لگے، مسلم شریف میں کہا کہ انس آجا آجا، نہیں وہاں کچھ نہیں ہے، میں اسے بھیج رہا تھا، نہیں کوئی گھر نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اے دنیا کے بڑے بڑے پیشواؤں، قسم کھا کر بولو تمہارے گھر میں ایک وقت کا فاقہ گزرا کیا؟ امت گھی روٹی تیل میں کھائے تو تم گھی میں کھاتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایک بستر بھی نہیں ہے، پیٹھ میں کھجور کے پتوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر کے افسوس کو حضور نے ڈگ کر دیا اور کہا عمر اگر اچھی بستر، اچھی سواری، لوگوں کے ہجوم، واہ وائی، تالی اگر مجھے چاہیے ہو ٹھوکر مار دوں گا احد کے پہاڑ پر تو وہ سونا ہو جائے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لا خوف کا مطلب یہ مجھ سے دور ہوگا، یہ میرا دشمن ہوگا، حق پر یہ مجھ سے الگ ہوگا، یہ آدمی اگر نزدیک نہ ہو تو میرا روشنی نہیں رہے گی۔ یہ جو جتنے مادی خوف ہے، لحاظات ہیں، غرض ہیں، سوارتھ ہیں، یہ اللہ والے کو کبھی نہیں رہے گا۔ وہ تو خدا کی محبت میں سب کو گنے گا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ بیت المقدس کی سفر میں فاروق اعظم کی باری آئی، جب بیت المقدس پہنچے غلام بیٹھنا تھا، حضرت عمر کھینچنا تھا۔ غلام نے کہا حضرت پورا راستہ تو ہوا ہے، یہاں جو ہے آپ بیٹھ جائیے، میں کھینچتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے بندے نے کہا کہ بھائی تجھے دکھ رہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میں جانتا ہوں میں کون ہوں، اور مجھے جانا کہاں ہے۔ ان کے دیکھنے کی پرواہ کر کے اگر میں اتر جاؤں تو قیامت کے دن گردن پکڑ کر پوچھے گا کہ تم میرے غریب کو نیچے اتار دیا۔ کیسے خدا کو راضی کی؟ لا خوف ان کا مطلب وہ نہیں ہے۔ ہاں یا رسول اللہ آپ کے گھر میں 2 دن سے چولہا نہیں جلتا، کوئی پرابلم نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، کہا کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ کی آنچل پھٹ گئی ہیں، کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی پھوپھی کی چادر پھٹ گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، کہا کوئی بات نہیں، لیکن وہی نوالا جائے گا جو میرا رب چاہے گا۔
حضرت علی کے بچے گھر میں کھانے نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے تھے. حضور نے ہاتھ پکڑ کر کہا بچے ماں تو ایک بچے کو سنبھال لے, بڑا کو میرے ہاتھ میں دے, میں لے کے جاتا ہوں. بہت رو رہے تھے بچے. حضرت حسن کو حضور لے کر آ گئے, بھوکے تھے. مدینہ شریف مسجد نبوی کے قریب آئے تو حضرت حسن نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. حضور بات کر رہے تھے. اچانک حضور کی توجہ گئی, دیکھا بچے چبا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گال کے جبڑے کو سختی سے پکڑا تاکہ اگلی چوئنگ چبائی نہ ہو سکے. سختی سے پکڑ کر انگلی ڈال کر کھجور نکالتے ہوئے کہا بیٹا یہ لوگوں کی میل ہے, ہمارے خاندان اس کو نہیں کھاتے. کیسی ولایت دیکھو, وہ دینے کی ولایت, ہماری لینے کی ولایت, وہ کھلانے کی ولایت, ہماری کھانے کی ولایت, وہ غم بانٹنے کی ولایت, ہم لوگوں کو دنیا سے ڈرانے کی ولایت. تم کو چڑی ہو گئی, تم کو لمبی ہو گئی, تم کو ہو گئی, تم کو اثر ہو گیا, تم کو وہ ہو گیا, ایسی ولایت. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. اصل بات یہ ہے حضور کا وہ جواب سامنے رکھیں, لا خوف ان کا حساب بنے گا. حضور نے ایک ولیوں کی جماعت تیار کی جس کو کہتے ہیں صحابی. ان میں سے ایک کی محبت زیادہ جوش آ گیا تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا سوچ سمجھ کر بولو. 2-3 بار بولنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے, یعنی اگر تم میرے ساتھ ولایت کا رشتہ رکھتے ہو, یعنی اگر تم ولی ہو, تیار ہو جاؤ, مصیبتیں ایسی آئیں گی جیسے کہ بادل آتے ہیں. محبت کا تحفہ دیکھیں, لا خوف علیہم, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا داری, مادی, اس غلط چیزوں کی خوف سے اللہ نے ان کو حفاظت کی. خدا پر وہ اتنا مطمئن ہے سب کچھ چھن جانا بھی ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں. تیسرا لفظ استعمال کیا اولیاء الشیطان. کہاں ان کا کام کیا ہوگا؟ کہاں یہ لوگ لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف لائیں گے. نور سے ظلمات کی طرف. اللہ نے کن کن چیزوں کو نور کہا ہے؟ خدا نور ہے, خدا کی کتاب نور ہے, ہدایت نور ہے, توحید نور ہے. آپ ایک امتحان بیٹھاؤ, ڈرائیوروں کی ڈرائیونگ ٹیسٹ لو, وہ ڈرائیور ہیں. لیب ٹیکنیشینوں کی ان کی ٹیکنیک کا ٹیسٹ لو, وہ لیب ٹیکنیشین ہیں. ہر آدمی کا ٹیسٹ لو, وہ اپنی ٹیسٹ میں, اپنی ایوریج میں اپنی آپ کو پروف کریں گے. اس وقت جتنے لوگ ولی ہیں ان کو بٹھا کر قرآن پڑھاؤ. الجزیرہ والوں نے ایک سروے کیا ہے, بڑے بڑے سجادے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو قرآن پڑھاؤ, قرآن کی ترجمہ کراؤ, حدیث شریف پڑھاؤ, حدیث شریف کی ترجمہ کراؤ. ان سے اتنا بتاؤ اس ہفتے میں آپ نے فرض نمازیں کتنی پڑھی. سیدھی بات بھائی سیدھی بات. ان مختلف جگہوں پر لوگوں کی پرارتھناؤں, ارچناؤں, آرادھناؤں کے سدھانت بن کر جو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کہ خون ٹیسٹ کراؤ,
کہ تمہارے جسم پر کوئی ناجائز چیز گئی نہیں کبھی. اپنا بلڈ ٹیسٹ کراؤ. جو اسلام نے فرائض کیے ہیں ان فرائض کا کیا اہتمام کرے. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. کہاں کہ قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. آنکھ بند کر کے ادھر ہی تر ہو. خدا کو ڈائریکٹ نہ پکڑو, گستاخی ہے. وکیل کے بغیر جج تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے بغیر جنہوں نے کبھی نہائے نہیں, جن کی زبان سے مختلف قسم کی خوشبوئیں آتی ہیں, جن کے نظر میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے, جن کے یہاں اذان کے بعد قوالی بند نہیں ہوں گی, جو ہر طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی, ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے. وہ خدا جس کا پتہ محمد الرسول اللہ نے دیے, جس کو ابو بکر صدیق کی زندگی نے لکھے, جس کو عمر بن الخطاب کی خون نے لکھا, جس کو عثمان ابن عفان کی شہادت نے ثابت کی. اللہ کی کتاب میں ولی کون ہے اس کے بہت مختصر جواب دیے. دو آدمی آ رہے تھے, بخاری شریف میں ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کہا یہ کیسا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بڑا عزت دار آدمی ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, میں اشارہ دے سکتا ہوں آپ سے. بہت حاذا حریٌ کہا, یہ آدمی ہے آدمیوں میں سے بہت عزت دار آدمی ہے. ایسا آدمی اگر وہ بات کرے تو لوگ خاموش ہو کر ان کی بات سنتے ہیں. اگر وہ کسی سے کچھ مطالبہ کرے تو لوگ ان کی پورا کرتے ہیں. اگر وہ رشتہ پوچھے تو ان کی رشتہ نہیں ٹھکراتے. پھر ایک آدمی آئے, کہا یہ کیسا آدمی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک آدمی ہے, بس یوں ہی آدمی, اس کی وہ بولتا ہے تو کوئی سنتا نہیں ہے, سماج میں اس کو کوئی گنتا نہیں ہے, وہ کہیں رشتہ بھیجے تو لوگ اس کی رشتے کو پسند نہیں کرتے, لوگوں کی نظر میں اس کی بہت زیادہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری دنیا بھی اس کے مقابلے میں لاؤ تب بھی یہ اس سے بہتر ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کی نشانی بتائی. نمبر 1, کہا اگر وہ محلے سے غائب ہو جائے تو کوئی اس کو تلاش نہیں کرے گا, آرڈینری آدمی. اگر وہ آ جائے تو لوگ اس کو کوہنیوں سے دھکے دیں گے. اگر وہ کہیں رشتہ پوچھے تو اس کو رشتہ نہیں دیں گے. ایسا بندہ اگر اللہ پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. مارکیٹ میں بڑا نام, ایکسپوزر, مظہر, لباس, دکھاؤ, یہ چیزیں پرہیزگاری کی علامت ہو گئی. ایک آدمی آٹو چلاتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے, اسے دنیا کے تمام کام معلوم, وہ حلال کی چکر میں, حلال کے احترام میں آٹو چلاتا ہے. آپ کی نظر میں وہ ولی نہیں ہے, آپ کی نظر میں وہ ولی ہے جو ادھر سے دھواں چھوڑتا ہے, لوگوں کو لوٹتا ہے. ایک آدمی آفس میں کام کرتا ہے, اپنی بیوی بچوں کی پرورش میں دن بھر لگا رہتا ہے,
رشوت میں ہاتھ نہیں لگاتا، وقت پر نماز پڑھ لیتا ہے، وہ آپ کے نزدیک کوئی آدمی نہیں ہے۔ جو آدمی قوم کو لڑاتا ہے، لوگوں کو بانٹتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ولی ہے۔ خرد کو جنوں کو خرد، اب جو چاہیں آپ کی عشقی رشمہ ساز کریں۔ خرد کو جنوں کہیں، جنوں کو خرد، اب جو چاہیں آپ کی کرشمہ ساز کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے وقت کے مدرسے کی استاد تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حدیث شریف کے حافظ تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود مفسر قرآن تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار مفسر قرآن تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قرآن اور حدیث کے حافظ تھے۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی قرآن مجید کی جید عالم اور حافظ تھے۔ جتنے ہمارے یہ سرداران ہیں، آقائیں ہیں، اولیاء اکرام ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی کتاب کے محافظ تھے۔ ہمارے اور آپ کے زمانے میں وہ ہیں جنہیں کلمہ تک صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی یہاں سے لندن چلے گئے، ہر گروپ کی لندن میں ایک دکان ہے، پہلے دبئی میں ہوا کرتے تھے، اب دبئی والے ذرا دھر پکڑ شروع کر دیا، اب انگلینڈ میں ہر پیر کی ایک دکان ہے، چار ان کی سب کی ایک ایک چینل ہے، تمام پیروں کی ایک ایک چینل ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑے آدمی، بڑے گھرانے کے آدمی ہیں، ان کو پاک پٹن کیوں جانا پڑا؟ حضرت دلی میں تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، لوگوں نے آ کر عقیدت میں حضرت کے ساتھ ہجوم جمایا، تو حضرت نے کہا کہ بھئی لوگ میرے پاس کیوں آتے ہو؟ لوگوں کی کہ میری وجہ سے لوگوں کے خیالات خراب ہوں گے۔ راتوں رات حضرت نکل کر پاک پٹن چلے گئے، وہاں لوگ آنے لگے، پہاڑ کی چوٹی میں چلے گئے، ہم وہ ہیں، یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے وہاں جاتے ہیں، تاکہ بھیڑ جمع کریں، کہاں خواجہ نظام الدین، کہاں ہم اور آپ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود عصر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، آج کل دیکھ رہا ہوں گلاب کے پھول چھڑکے جا رہے ہیں، بڑے بڑے قافلے چل رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے بتاتے تھے کیمرہ مارنا حرام ہے، اب وہ ڈیجیٹل ایچ ڈی ہائی ایچ ڈی کیمرے کے درمیان ہے۔ بھائیو غیرت کرو، غیرت کرو۔ 10 سال پہلے کیا لکھے تھے، کیا کہے تھے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے اولیاء کی ایک جماعت بنائی، ان کا کردار یہ ہے کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں؟ بیت المقدس۔ کہاں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں؟ وہ یہودی لوگ چابی میرے ہاتھ میں دیں گے کیونکہ میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں، تو آپ جائیں۔ ہاں میں جاؤں گا۔ مطلب مدینہ شریف میں پورا اسکاؤٹ وغیرہ سب ریڈی ہو رہے ہیں کہ وقت کا خلیفہ جائیں گے بیت المقدس۔ فجر کی نماز کے بعد لاؤ لشکر تیار۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہا حضرت آپ جائیں گے، آپ کے اسکاؤٹ کے لیے، آپ کے پورٹفولیو، آپ کے پروٹوکول کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔
حضرت نے کہا کہ اپنے اپنے کھیتوں میں جاؤ، کام کرو، میں اکیلا جاؤں گا، اتنی لاؤ لشکر کی ضرورت ہے۔ حضرت پروٹوکول جیب میں رکھ دو۔ معلوم ہے کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ جس کے پاس جبرائیل آتے وقت بھی سلام کرے، میکائیل سلام کرے، اسرافیل اجازت لے، وہ جب مکہ شریف سے نکلے تو کتنے ساتھ میں تھے؟ ایک ابو بکر چھوڑ کر کوئی نہیں تھے۔ وہ سفر ہجرت تھی، کائنات کے امام چل رہے تھے۔ سنتوں کا خیال آیا، ہجوم نہ جماؤ، حج میں ہجوم، عمرے میں ہجوم، مومنٹ کے اندر 1,00,000 لوگ چاہیے، ریلوے اسٹیشن میں، ایئرپورٹ میں۔ کہاں کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے، کہاں کیوں؟ کہاں نہیں، ان کی جنازے میں آدمی زیادہ ہوئے۔ یہ اس سے بھی بڑا آدمی ہے، کہاں کیوں؟ کیونکہ ان کی جنازے میں 2,00,000 آدمی ہوئے۔ کیا ہو گیا لوگوں؟ معلوم ہے جس کو حضور نے کہا یہ بہتر آدمی ہے، حضور نے کہا میری بیٹی تم کو دیتا ہوں، حضور نے کہا تم کو داماد بناتا ہوں، حضور نے داماد بنائی۔ بیٹی کا انتقال ہوا، حضور قبر میں اترے، اترنے کے بعد غم بیٹی کے انتقال کا، غم بیٹی کی جدائی کا۔ حضور نے فرمایا اے عثمان مت رو، اگر میرے پاس اور 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک بات دیگرے تجھے دے دیتا۔ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا، ذبح کر دیا۔ آپ نے کہا ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اچھی بات ہے بھائی، لوگوں نے ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے 3 دن تک حضرت عثمان کی میت کو گھر سے نہیں اٹھایا گیا۔ تیسرے دن رات کے اندھیرے میں صرف 2 لوگوں نے حضرت کی جسد کو لے کر اندھیرے میں جا کر دفن کر دیا۔ ولایت کی نشانی 2,00,000 لوگوں کی نماز جنازہ، شرم کرو۔ یاد کرو حضرت علی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے جن سے سارے ولی ولایت نکلی۔ اللہ کے رسول نے آخری بات کہی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سب اپنی دنیا میں چھوڑ کر آ جاؤ، میرے یہاں وہی بہتر ہوگا جس کے دل میں میرا خوف ہوگا، جس کے دل میں خدا کو ڈرنے والا قلب ہوگا، وہ میرے یہاں عزت والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ انسان کی حقیقت کو سمجھیے، انسان کی وضاحت کو سمجھیے، انسان کی حقائق کو جانیے، اس کی عزت، اس کی ریسپیکٹ کو جانیے۔ ہم بڑے غلطی میں ہیں، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ ولی وہ ہے جو خدا کو ڈرتا ہے، ولی وہ ہے جو سب سے کٹ کر خدا سے جڑتا ہے، ولی وہ ہے جو کائنات سے بیزار ہے۔ اللہ کی محبت میں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔